بلانے کی زحمت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہ پسند کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کی آغاز اس انداز میں فرماتے ہیں کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تخلیقی انسانیت کے حوالے سے کائنات کا ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں، یعنی انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انسان کو پیدا فرمایا من نطفت، ایک بوند سے، امشاجن نبتلیہ، وہ من نطفت امشاجن مخلوط جو ہے بوند سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ اس کو آزمایا جائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمائش کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت یہ دونوں اسباب شعور ہیں۔ شعور یعنی آدمی ادراک کر سکے کسی چیز کے کہ میں کیا ہوں، کس لیے ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے چلنا کہاں تک ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہے، اور میں کس انداز سے اپنے ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو سکتا ہوں۔ یہ شعور کے نتائج ہوتے ہیں، اور شعور ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر وہ فرد جو اس صلاحیت کا حامل ہو کہ میں کچھ جانتا ہوں یا کچھ سمجھتا ہوں، یا ہم میں سے جو افراد کچھ جانتے ہیں یا کچھ سمجھتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں تک بھی وہ سمجھ اور وہ پہچان پہنچائے۔ اساتذہ کرام پر یہ ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے خود پڑھا، پھر بعد میں دوسروں کو پڑھایا۔ اب دوسروں کے پڑھانے کے راستے کو اس لیے عموماً اختیار کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بحیثیت سمجھ کے اور بحیثیت تعلیم کی میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ اور خاص طور پر شعور یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس پر کسی کی نہ کوئی ملکیت ہے نہ کسی کی کوئی اجارہ داری ہے، لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ شعور پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، شعور دی نہیں جاتی، حالانکہ شعور کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، بلکہ ادھوری نہیں، انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور آخر میں فرماتے ہیں لما یحییکم، وہ اس لیے کیونکہ وہ تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور زندگی کس چیز میں ہے یہ ایک اور آیت سے واضح ہوتی ہے، فرماتے ہیں او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات۔ یہ ایک اس بندے کے بارے میں مثال دیتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے اوپر موت طاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی ہے، وجعلنا له نورا، پھر اس کے لیے ایک روشنی بنا دی ہے، یمشی بہ فی الناس، کہ اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کے درمیان اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات، جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، کبھی بھی اس سے نکلنے والا نہیں ہے، یا ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تمثیل اس بنیاد پر ہے کہ ایک وہ شخص جو شعور رکھتا ہے، ایک وہ شخص جو شعور نہیں رکھتا ہے۔ اور ہماری جو دینی تعلیم ہے یا جو ہماری شریعت ہے وہ انسانیت کو شعور بخشتا ہے، وہ انسانیت کو دائرۂ انسانیت میں لاتا ہے۔ اور جب شعور نہ ہو، دینی تعلیم نہ ہو، تو پھر وہ دائرۂ انسانیت میں نہیں آ سکتا۔ وہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ انہیں اس راہ کا تعارف نہیں ہے، اس راہ کی پہچان نہیں ہے۔ جب راہ کی پہچان ہو تو پھر اس راہ کی پہچان اس نہج پر ہونی چاہیے ہے کہ یہ کما حقہ ہو، صرف اس لیے نہ ہو کہ آدمی نقشہ تو پڑھ سکے
نقشے کی عبارتیں پڑھ سکے لیکن نقشے کی سمجھ نہ ہو کہ اس نقشے کو لے کر میں چلوں کیسے. کئی سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو تجربے سے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے گوگل میپ کو کھولا اور اس پر ایک جگہ کا نام سرچ کیا اور اس پر چلتے چلتے وہ حق کی طرف نکل گئے. اچھے خاصے اچھے بلے آدمی, پڑھنے والا, لکھنے والا, لیکن وجہ کیا ہے کہ میپ کے ذریعے سفر طے کرنا یہ خود ایک فن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہمارے یہاں کئی سارے لوگوں کی یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم میں بھی علماء ہیں, ہمارے یہاں بھی اساتذہ کرام ہیں, ہمارے یہاں بھی شیوخ الحدیث ہے. کیا ہمارے یہ علماء کرام اور یہ شیوخ الحدیث اور یہ اساتذہ کرام وہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں جو آپ میں سے چند لوگ سمجھتے ہیں؟ مثلا ہمارے یہاں کئی ساری باتوں میں کبھی کبھار ایسا اختلاف واقع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بطور حوالہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے. اب ایک حضرت نے ایک بات فرمائی ہے اور 100 حضرتوں نے کوئی اور بات فرمائی ہے. اب لازمی بات ہے کہ وہ فوراً, کیونکہ مولویوں کا ماحول ہے, وہ کہتے ہیں کہ لا اجتمع امتی علی الضلالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میری امت کے جو صاحب فراست لوگ ہوں گے وہ گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 100 علماء جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں اور یہ ایک مولوی جو ہے وہ درست کہہ رہا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ وہ 100 علماء غلط کہہ رہے ہیں یا یہ ایک مولوی درست کہہ رہا ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ نقشے کا پڑھنا اور نقشے پر لکھے ہوئے جگہوں کے نام کا تعین تو ہر کوئی کر لے, لیکن نقشے کی بنیاد پر صحیح سمت پر چلا کر پہنچانا یہ ایک الگ صلاحیت ہے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ کرام بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک علمی اعتبار سے, ایک تقویٰ کے اعتبار سے, ایک عشق رسول کے اعتبار سے. تقویٰ کے اعتبار سے حضرت ابو ذر غفاری سب کے یہاں ایک مثالی ہے, اور عشق رسول کے لحاظ سے حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ مثالی ہے اپنے آپ میں. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے مثال رکھتے ہیں. یہ تینوں صحابہ کرام میں اپنے آپ خود ایک مثال ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابہ کرام کو باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اجتماعی اور قومی ذمہ داری دی جائے تو آپ کسی صورت ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پر تو یہاں تک ہے کہ کسی کو کہا کہ فَإِن قَبِلْتُمْ فَتَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ, اگر تم نے قبول کر لیا تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے. اور ان تینوں حضرات نے تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی قومی ذمہ داری نبھائی. ہر ایک نے اپنے اپنے لین کو لیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تقویٰ کے بنیاد پر کھڑے رہے آخر تک, اپنے جو ہے وظائف اور ذکر اذکار اللہ رب العزت کی جانب ہمہ وقت متوجہ رہنا. اور کئی سارے معاملات میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی الجھ گئے, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراست شخصیت تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد میں سے وہ اہم ترین فرد ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے اور خلفائے راشدین میں بھی خلیفہ ثانی ہے. اور انہوں نے جو معاملات کو حل کرنے تھے ان کے لیے بنیاد صرف اور صرف تقویٰ نہیں, بلکہ اس میں صاحب ذمہ داری نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں انتہائی امکانی جوازی صورت کون سی متعین کر سکتا ہوں جس پر میں قومی اور علاقائی اور مقامی اور مملکتی ذمہ داریوں کو نبھا سکوں اور اس معاملے کو حل بھی کر سکوں. لیکن ایک شخص کا تعلق اگر صرف تصوف سے ہے یا صرف اور صرف دینداری اور تقویٰ سے ہے تو وہ اس چیز میں انتہائی امکانی جوازی صورت نہیں بلکہ وہ انتہائی امکانی ابتدائی صورت دیکھے گا, اور حالات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ابتدائی امکانی صورت جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے علماء کرام فرماتے تھے کہ بینک میں پیسے رکھوانا بھی حرام ہے, بینک میں اکاؤنٹ بنانا بھی حرام ہے, اور بینک سے پیسے لینا بھی حرام ہے. یہاں تک بھی فرمایا کرتے تھے کہ بینک میں ملازمت بھی حرام ہے, اور جو شخص ملازم ہو بینک میں وہ اس تنخواہ سے قربانی میں, اجتماعی قربانیوں میں حصہ بھی نہ لے. بلکہ ایک ہیلہ آج بھی کئی سارے مدارس میں یہ ہیلہ دیا جاتا ہے
کہ اگر کوئی بینک میں ملازم ہے تو اس سے پوچھا جائے، جو بھی حصہ لینے آتے ہیں اجتماعی قربانی میں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیا مصروفیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ بینک کی ملازمت رکھتا ہے تو اسے کہا جائے کہ آپ بینک کی تنخواہ کے پیسے ہمیں نہ دیں، بلکہ آپ کسی سے قرض لے کر وہ پیسے اجتماعی قربانی میں آپ دے دیں اور پھر اس قرض کو آپ اپنے تنخواہ سے ادا کر لیں۔ اس حد تک ہیلے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نظر میں بینک کے معاملات مکمل حرام تھے۔ لیکن اب کئی سارے ہیلے نکل آئے ہیں کہ بینک اگر اس طرح ہو تو اس میں یہ چیز جائز ہے، اگر اس طرح ہو تو اس میں یہ چیزیں جائز ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک ہی فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے چلنا اور زندگی گزارنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دور اور حالات کے لحاظ سے مسائل بڑھتے ہیں اور بدلتے بھی ہیں، کیونکہ تغییر الاحکام بتغییر الزمان یہ باقاعدہ ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں مفتیان کرام کو۔ اور پھر ہمارے ایک بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں ہندوستان کے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ہے مولانا محمد تقی امینی صاحب۔ اس نے کتاب بھی باقاعدہ اس بات پر مرتب کی ہے جو خاص طور پر علماء کرام کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، وہ ہے احکام شرعیہ میں حالات و زمانے کی رعایت۔ یہ ایک خاص فن ہے اور ایک خاص نگاہ ہے کہ وہ شخص رکھ سکتا ہے جو بین الاقوامی حالات پہ اس کا نظر ہو۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے تناظر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد کی رائے کئی سارے علماء کے مقابلے میں الگ ہے تو ہمیں اس بات کو معیار نہیں بنانا چاہیے کہ 100 علماء کی یہ رائے ہے اور اکیلے اس کی یہ رائے ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں درس نظامی تقریباً ہم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سب جب فارغ ہو جائیں گے تو سب علم میراث کا ماہر نہیں ہوں گے، سب علم میراث کے ماہر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے مدارس میں لوگ آتے ہیں میراث کے مسائل پوچھنے کے لیے، حالانکہ سراجی سب نے پڑھی بھی ہوتی ہے، امتحان بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اس پیپر میں پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر علماء اس کو کہتے ہیں کہ یار اس فن میں فلاں مولوی صاحب بہت ماہر ہیں، آپ ان سے پتہ کیجئے، وہ آپ کو اس مسئلے میں بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، جبکہ پڑھے ہوئے سب ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک قرآن کو صرف من حیث القرآن پڑھنا ہوتا ہے، ایک قرآن کو من حیث القانون پڑھنا ہوتا ہے، ایک قرآن کو من حیث سیاسی کیا کہتے ہیں منبع کے طور پہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جس کی جس زاویے سے نظر ہو قرآن پر، وہ اس بنیاد پر قرآن کے لحاظ سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اپنے مدارس میں، جو ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کے تفسیر پڑھنے میں تقریباً ہمارا گھنٹہ بھی پورا نہیں لگتا ہے، استاذ تقریباً 40 منٹ میں وہ پورا سورہ فاتحہ پڑھا دیتا ہے، اس کا ترجمہ بھی، اس کا تفسیر بھی، سب کچھ ہو جاتا ہے، کلاس کا گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سورہ فاتحہ الکتاب کے نام سے ہمیں بازار میں مل سکتا ہے کتب خانوں سے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے کہ ہم اس کو 2 مہینوں میں پورا نہیں کر سکتے پڑھتے ہوئے۔ تو زاویہ نظر کا فرق ہے کہ وہ صرف رب العالمین پہ تقریباً 50-60 صفحے پڑھا دیتا ہے، پورا سورہ فاتحہ 250-300 صفحات پر مشتمل ہے اس کی تفسیر۔ تو زاویہ نظر کا فرق ہے، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو اصول پڑھائے جاتے ہیں ان اصول میں ایک ہے کہ من لم یکن عالما باہل زمان فهو جاہل۔ یہ غالباً یہ عبارت ہمیں یہ عقود رسم المفتی جو پڑھایا جاتا ہے تخصص میں، اس میں بھی یہ عبارت پائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عالم جو زمانے کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتا ہو، وہ زمانے کے حوالے سے جاہل ہے۔ اگرچہ وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر سکتا ہے، اگرچہ وہ حدیث پڑھ سکتا ہے، وہ حدیث کی عبارت کا ترجمہ کر سکتا ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، وہ فقہ کی کوئی بھی کتاب پڑھا سکتا ہے، لیکن قرآنی آیت کو بین الاقوامی حالات کے ساتھ مطابقت دینے کی قابلیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بین الاقوامی حالات کو نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی پڑھا ہے، کیونکہ وہ ایک 4 دیواری میں رہتا ہے۔ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا اور اس کتاب کے عبارت سے ان کے فراہم ماحول کے علاوہ وہ کسی چیز کو منطبق نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم ہمارے اکابر کی عبارتوں کو پڑھتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی کے ایک جو ہے دروس القرآن کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، غالباً کوئی 200-250 صفحات پر مشتمل ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جو ہمیں دوسرے علماء کے ان آیتوں کے تحت کہیں پر نہیں ملیں گی۔
ہم مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب کے قصص القرآن کو اٹھائیں تو اس کے تحت جب ہم قصص کا ایک نظام دیکھتے ہیں اور اس کے تحت ایک سبق دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے مفسرین کے انہی آیتوں کے تحت قصص سے متعلق وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو مولانا حفظ الرحمان سہاروی کے قصص القرآن میں ملیں گی. اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جس کی بنیاد پر مولانا حفظ الرحمان سہاروی یا مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ بین الاقوامی اقتصادیات کا ایک زاویہ پیش کرتے ہیں اور ایک نظر پیش کرتے ہیں، وہ دوسرے مفسرین کی تفسیروں میں آپ ان آیتوں کو اٹھائیں گے تو اس پر کوئی بحث نہیں ملے گی آپ کو، لیکن ان کی آپ اٹھائیں گے وہ باقاعدہ بین الاقوامی نظاموں کا تقابل کریں گے اور پھر اس میں اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک واضح پہلو پیش کریں گے. تو یہ فرق ہمیں ان کے زاویہ نظر سے ملتا ہے کہ جس کی نگاہ جتنے دور جائے گی اس کو اتنا نظر آئے گا. ایک شخص یہاں تک دیکھتا ہے، ایک شخص وہاں تک دیکھتا ہے، ایک شخص یہاں سے باہر تک دیکھتا ہے. تو جو شخص جتنے دور کی نظر رکھے گا وہ اتنا ہی بتا سکے گا. ایک شخص کی نظر وہ یہاں تک کی ہے، اس کے آگے کی نگاہ کمزور ہے تو اسے آگے کی چیز نظر نہیں آئے گی. وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ساتھ میں بندے کو کہے گا کہ وہ مجھے جو کالی سی چیز نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بینس ہے، لیکن ایک اگلے ساتھ والی کا نظر جب تیز ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بینس نہیں ہے، وہ کوئی موٹا سا آدمی ہے. تو اس طرح کی جو ہے نگاہ میں مسائل آتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں قتل خطا کا مسئلہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے دور سے کسی چیز کو شکار سمجھ کر اس کے اوپر فائر کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہے وہ کفارہ لازم آئے گا یا یہ قصاص لازم آئے گا. یہ چیزیں جو بھی ہے تو یہ چیزیں ساری موجود ہے، لیکن زاویہ نگاہ کا فرق ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے یہاں ملک میں، ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ہے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک مذہبی سیاسی دینی جماعت ہے. ایک ہوتا ہے محض مذہبی جماعت کہ وہ مذہب خود آدمی نماز پڑھتا ہو لیکن اس کی جماعت پر مذہبیت اثر انداز ہو. ایک یہ ہے کہ آدمی خود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرتا ہو، ان فرائض پر عامل ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی جماعتی زندگی پر بھی مذہبیت اثر انداز ہو تو اس کو مذہبی اور دینی جماعت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کے افراد مذہبی ہے اور اس کے جماعت کے چلنے کا جو نظام ہے وہ دین کے زیر اثر ہے. اگر دین کے زیر اثر نہیں رہتا ہے تو پھر وہ جماعت دینی جماعت نہیں رہے گی. وہ افراد اگرچہ مذہبی ہوں، کیونکہ مسلم لیگ میں کئی سارے لوگ رہتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ حج پر بھی جاتے ہیں، وہ سالانہ پنجاب کی کئی سارے مدارس کو چندے بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے فنڈ دیتے ہیں، مدارس کی تعمیر کرتے ہیں. وہ کہیں اور سے تو نہیں آتے، پنجاب کے اندر ہے، لیکن پنجاب میں آپ کو کوئی باقاعدہ مولوی الیکشن میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کبھی کبھار حادثاتی طور پر ہو جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر کوئی ایسا نہیں ہے. سب وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جس کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اگرچہ جماعت کا نام مسلم لیگ ہے لیکن آپ ان کے جتنے بھی عہدیداران کا آپ جائزہ لیں وہ تقریباً انتہائی درجے تک بے دین آپ کو دکھائی دیں گے. تو اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ تو مذہبی ہیں لیکن ان کی جماعت پر دین اثر انداز نہیں ہے، ان کی جماعتی نظم کے لیے دین بنیاد نہیں ہے. ہماری جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، اس کا جو دستور بنایا گیا ہے وہ ہمارے اکابر نے بنایا ہے اور ہمارے اکابر نے اس کا دستور دین اور شریعت کے بنیاد میں بنایا ہے. اور وہ اس لیے بنایا ہے، وہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سورہ مزمل کی تفسیر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی فرماتے ہیں کہ جو تمہاری پرورش کرنے والے ہیں اس کی بڑائی بیان کرو. اب عموماً تو ہم صرف اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ رب کی بڑائی بیان کر، جو تیری پرورش کرتا ہے اسی کی بڑائی مان، اسی کی بڑائی بیان کر. لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ یہاں پر اضافہ فرماتے ہیں اور وہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ طبقہ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف اتنا نہ کرے کہ نماز کے وقت وہ اللہ کو بڑا جانے، حج کے دوران اللہ کو بڑا جانے، روزہ رکھتے ہوئے اللہ کو بڑا جانے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اللہ کو بڑا جانے، قربانی دیتے ہوئے اللہ کو بڑا جانے، کلمہ پڑھتا ہے اس تصور کے ساتھ کہ کائنات کا ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی رب ہے، اس بنیاد پر وہ کلمہ پڑھتا ہے. لیکن اجتماعی زندگی میں کسی فرد کو ذمہ دار بنا کر جب وہ آگے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے آگے جھک جاتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پر بھی مسئولیت کے لحاظ سے اللہ کو بڑا مانتے ہوئے اپنی مسئولیت کو پیش نظر رکھے کہ میری مسئولیت کیا بنتا ہے
کہ میں اپنے بڑے کی اس جرم پر آنکھیں بند کروں یا اللہ کو بڑا مان کر اپنے روز محشر مسئولیت کو پیش نظر رکھ کے اس کو کہوں کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو اس طرح۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا انہوں نے یہ درس دی ہے کہ آپ اپنے آپ میں اللہ کی بڑائی کو اس قدر راسخ کریں کہ آپ کے سامنے اللہ کی بڑائی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی بڑا نہ رہے۔ ہاں البتہ نظم کے چلانے کے لیے ذمہ دار لازماً ہوتا ہے، وہ مشاورت سے وہ قرار پاتا ہے وہ فرد، لیکن مشاورت کے ساتھ اس شخص کو منصب پر بٹھانے کے بعد اس کو بے لگام نہ چھوڑا جائے، بلکہ ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ تم کر کیا رہے ہو، کس بنیاد پر کر رہے ہو۔ اور جب ہمیں اس طرح کی تعلیم اور تربیت نہیں دی جائے گی تو پھر حالات اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کہیں سے بھی آواز اٹھائی جائے گی اور ہم اس صدا کے پیچھے دوڑیں گے، اور اس صدا کے پیچھے دوڑ لگانے کے بعد اس کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی غالباً سورہ مزمل یا مدثر کی آیت ہے، اس میں یہ بحث ہے اس آیت کے اندر کہ ایک زمانہ بعد میں ایسے آئے گا کہ آپ کو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمازوں میں رات کے وقت کھڑے رہیں، آپ کے لیے اور بھی کئی سارے معاملات پیش ہوں گے۔ تو یہ آیت تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے کئی عرصہ پہلے مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس آیت کے کئی سالوں بعد جو ہے پھر جنگی حالات پیدا ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ محاذ میں اترے ہیں، وہ باقاعدہ جنگیں انہوں نے لڑی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں اترے ہیں۔ تو یہ جہاد کے مشروعیت اور اس آیت کے نزول کے درمیان کئی سال کا فاصلہ ہے، اور مفسرین کرام میں سے خاص طور پر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر ہے کہ کئی سالوں بعد میں آنے والے مراحل کے بارے میں بروقت آگاہ کرنا کہ آئندہ آپ کے ایسے حالات سے بھی پالا پڑ سکتا ہے۔ جب آپ کا ایسے حالات سے پالا پڑ سکتا ہے تو آپ کو اسی وقت سے ذہناً تیار رہنا چاہیے، تاکہ جب پالا پڑے تو آپ نتائج حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ اس سوچ بچار میں رہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے پہلے یا مجھے دشمن کی دفاع کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تدبیر سیاسی زندگی میں، جماعتی زندگی میں اس اہمیت کے حامل ہے کہ قبل از وقت اس پر نظر رکھا جائے۔ اگر قبل از وقت نظر نہ رکھا جائے تو ہمارے کئی سارے دور دور تاریخ میں گزرے ہیں جن کے ہمیں کوئی نتائج نہیں ملے۔ بر وقت ہم نے رد عمل کی بنیاد پر اقدامات اختیار کیے لیکن کوئی فائدہ برآمد نہیں ہوا۔ کئی سارے فیصلے ہمارے ہوئے جو بے بنیاد ہوئے، ان کے لیے نہ شورا سے اجازت لی گئی، نہ عمومی سے اجازت لی گئی، نہ عاملے سے اجازت لی گئی۔ فرد واحد نے فیصلے کیے اور فرد واحد کے فیصلوں کی بنیاد پر آگے بڑھے اور نتائج کچھ برآمد نہیں ہوئے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بے ادب بھی ہیں، آپ باغی بھی ہیں، آپ غدار بھی ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جبکہ پوچھنے کا یہ درس ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے۔ خاص طور پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں ان کی حالات زندگی کا، تو ایک واقعہ جو قرآن کی آیت سے ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، منافقین کے حوالے سے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کے لیے مغفرت مانگے یا آپ 70 مرتبہ مغفرت مانگے تو تب بھی ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، جب وہ مرتے ہیں تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کفن بھی دیں، اس کو تکفین اور جنازہ دونوں کا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ جو ہے اس کے لیے بطور کفن پیش کرتے ہیں اور جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، قرآن نے کیا فرمایا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بنیاد یہ ہے کہ جب ہمارے لیے تعلیمات میں ایک بنیاد موجود ہو اس کے بعد مسئولیت انسان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے تمام علماء کرام فرماتے ہیں جو مودودیوں کے مد مقابل جو مودودیوں کو برا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام معیار حق کس بنیاد پر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ ایمان ان کی طرح لے آؤ تو آپ راہ پالو گے، یا آمنوا کما آمن الناس، ناس سے تو صحابہ کرام مراد ہے وہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زندگی میں پیش آنے والے معاملات کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی کی ہے، فقد اہتدوا ہے، خط کے ساتھ ہے، تحقیق آپ فلاح پا جاؤ گے۔
جب ہم تحقیق کے ساتھ فلاح پا سکتے ہیں تو پھر اس کے نقش قدم پر اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس قدم پر پھر کوئی باغی کیوں ٹھہرتا ہے، پھر غدار کیوں ٹھہرتا ہے، پھر وہ بے ادب کیوں ٹھہرتا ہے، پھر وہ سرکش کیوں ٹھہرتا ہے، تو میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پڑھیں، میں نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے سامنے آیت ہے اور آیت بنیاد ہے، تعلیم کے لیے اہم۔ اور دوسرا واقعہ ایک صحابی کا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے۔ اس زمانے میں نبی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور صحابی اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نہیں بولیں، سب سے پہلے آپ جو ہے ہمیں کبھی کچھ کہتے ہیں یمنی چادر دے، کچھ کہتے ہیں شامی چادر دے، کہ آپ اس چادر کا حساب دیں کہ کل جو کپڑے ہمارے درمیان تقسیم ہوئے ہم میں سے کسی کا بھی کرتا نہیں بن پایا اور آپ کا قد ہم سے بڑا ہے اور آپ کا کرتا بن پایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اس کو جھڑکتے ہیں، نہ اس پر غصہ ہوتے ہیں، نہ برہم ہوتے ہیں، نہ باغی کہتے ہیں، نہ اس کو سرکش کہتے ہیں، نہ اس کو غدار کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں فرماتے، بلکہ وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں کہ آئیں آپ وضاحت فرمائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر وضاحت فرماتے ہیں کہ میرا کپڑا اور ابا جان دونوں کا کپڑا ملا کر ابا کا کرتا بن سکا ہے۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اب آپ فرمائیں، ہم سنیں گے۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہماری جماعتی زندگی میں اعتراض سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے اس حد تک پیش رفت کیا ہے، وہ ایک واقعے کو ایک اجلاس میں بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے لیے اس فرد کو بطور مثال پیش کرتے ہیں جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ آپ نہیں بولیں گے، سب سے پہلے حساب دیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنے لیے معیار بناتے ہیں تو آپ اس صحابی کا پھر انجام دیکھیں، وہ بعد میں جا کے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے جماعت کے اجلاس میں یہ بات کی اور وہ آج بھی الجمعیت رسالے میں موجود ہے اس کی تقریر۔ کس لیے؟ کہ میں اپنے کارکنوں کے اعتراض سے بچوں، اپنے کارکنوں کے سوال سے بچوں۔ اور وہ صحابی کون تھے سوال کرنے والے؟ وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو شہادتین فرمایا تھا۔ اور ذو شہادتین کیوں فرمایا تھا؟ وہ جو گھوڑا خریدا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے، اور یہودی نے قبل از وقت دعویٰ دائر کر دیا کہ آپ نے میرے پیسے ادا نہیں کیے، میرے پیسے ادا کر دو، وقت پورا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت پورا نہیں ہوا ہے، کوئی گواہ ہے جو میرے لیے؟ وہ شخص نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تو وہ صحابی آگے ہو گیا حضرت خزیمہ بن ثابت کہ میں گواہی دیتا ہوں، وقت پورا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیسے گواہی دی؟ اس نے بولا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور میں نے اسی بنیاد پر کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول۔ جب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو نہ اللہ کو دیکھا تھا نہ آپ کے ساتھ کوئی سرٹیفکیٹ دیکھا تھا، تو جب ہم نے اس وقت اس چیز کو مانا تھا تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو شہادتین کہلایا۔ جب ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو سوال اٹھانا پھر جرم کیوں ہے؟ تو آج جو آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے جماعت جب مذہبی دینی جماعت ہے تو اس مذہبی دینی جماعت میں اس وقت شرائیت نہیں رہی ہے، اس وقت اجتماعیت نہیں رہی ہے، اس وقت اس میں انفرادیت ہے، اس وقت اس جماعت میں فکری اور نظریاتی تربیت نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ فکر اور نظریت دو اہم چیزیں ہیں۔ فکر احساس کا انسان کے اندر منزل کے جانب بڑھنے اور اس کے لیے راہ تلاش کرنے کے احساسات ابھارتا ہے۔ فکر انسان کے اندر منزل کے جانب بڑھنے اور اس کے لیے تگ و دو کرنے کے احساس ابھارتا ہے، اور نظریہ جو ہے یہ انسان کو راستے کی پہچان کراتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر نظریہ موجود ہو تو وہ راستے کا تعین کر سکے گا۔ اگر اس کے رہنما راستہ غلط بتائے تو اس کارکن کے اندر یہ پہچان موجود ہوتا ہے کہ آپ نے راستہ بدل دیا، ہمارا راستہ تو یہ نہیں تھا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ نہیں بدلا ہے، لیکن سوال کا ایک انداز ہمیں سکھایا ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر پھر یہ صلاحیت موجود رہے گی
کہ اگر کوئی راہ بدلتا ہے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ راستہ بدل رہے ہو، کیوں؟ ہمارا تو یہ راستہ نہیں تھا۔ اور فکر کے ذریعے سے جب ہمیں منزل کا تعین ہوگا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے منزل کیوں بدل دیا ہے۔ اس لیے فکر اور نظریے کے لیے ہمیں متحد ہونے اور اٹھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے لیے ان ساتھیوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ نہ ہم نے راستہ بدلا ہے، نہ ہم نے جماعت بدلا ہے، نہ ہم نے فکر بدلا ہے۔ ہم انہی کو اکابر سمجھتے ہیں، اسی نظریے کو مانتے ہیں، اسی فکر پر گامزن ہے، اسی منشور پر ہے، اسی دستور پر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی دستور پر ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن اگر ایک شخص صرف اپنی شخصیت بنانے کے لیے، اپنے تشخص بنوانے کے لیے، بجائے نظریے اور فکر سمجھانے کے وہ صرف اور صرف شخصیت کا مینار کھڑا کرے، تو یہ تو پھر بت پرستی اور شخصیت پرستی ہے۔ اور اسلام نے ایسا نظریہ ہمیں سکھایا ہے کہ اس نظریے میں شخصیت پرستی اور بت پرستی دونوں یکساں ممنوع۔ جب وہ یکساں ممنوع ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں بھی شخصیت پرستی ہی تو آڑے آئی تھی توحید کے، کہ جب توحید کی بات پیش کی جاتی تھی انہیں کہا جاتا تھا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول۔ وہ جواب کیا دیتے تھے کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ شخصیت پرستی تھی، نسل در نسل ایک شخص سردار ہوتا تھا، پھر اس کا بیٹا سردار ہوتا تھا، پھر اس کا بیٹا سردار ہوتا تھا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے اندر عقل کی کوئی چیز ہوتی یا نہ ہوتی، یا وہ راہ سمجھتے یا نہ سمجھتے، لیکن چونکہ وہ فلانے کا بیٹا ہے اس لیے وہ آگے رہے گا، ہم ان کے پیچھے رہیں گے۔ وہ آگے گڈھے سے چھلانگ مارے، ہم سارے گڈھے میں گرے یا بچے، وہ ہماری قسمت۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہماری اکابر کی جو تحریرات ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری جماعت کے اندر حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ جماعت کو اجتماعیت کے بنیاد پر چلایا جائے، جماعت کو دستور کے پابند چلایا جائے، منشور کو اپنا نظریہ بنا کر انہیں سمجھایا جائے۔ لیکن آج کل نہ منشور کی بات ہے، نہ دستور کی بات ہے، نہ جماعتی نظم میں دستور ہے، نہ جماعتی عمل میں منشور ہے۔ جماعتی عمل میں سرمایہ داریت ہے، جماعتی نظم میں اجارہ داری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ جماعتی نظم میں اجارہ داری رہے، اور نہ جماعتی فکر میں سرمایہ داریت رہے، اور نہ جماعتی فکر میں کاروبار رہے۔ کاروبار اور سرمایہ داریت دونوں کا جو ہے قلع کما کیا جائے، اور جماعت کو اجارہ داری سے چھڑا کر جماعت کو دستور کے پابند اور جماعت کو دستور کی بنیاد پر چلایا جائے۔ اس لیے آپ حضرات کو تکلیف دی تھی۔ آج اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو حق بنتا ہے ہمارے اوپر ان ساتھیوں کا جو ساتھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، یا ان سے آگاہ نہیں ہے، یا ان سے باخبر نہیں ہے، یا ہمارے ان ساتھیوں کے بارے میں ناجائز پروپیگنڈے سن کر ان پروپیگنڈوں کے رو میں بہہ رہے ہیں۔ اس لیے تو فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ہر اٹھنے والی صدا کے پیچھے دوڑ نہ لگانا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور دل کی میلان کی صلاحیت، یہ تینوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے شعوری چیزیں دی ہے۔ اس کے بنیاد پر ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اٹھنے والی باتوں کے پیچھے دوڑ لگانا اور ان کے پیچھے بہ جانا اور کسی کو خواہ میں برا بھلا کہنا، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، یہ اخلاقیات میں سے بھی نہیں ہے، یہ دینیات سے بھی نہیں ہے، یہ شریعت میں سے بھی نہیں ہے۔ یہ طبیعت ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہو سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے اور اس ذمہ داری کا احساس ہمیں بیدار کرے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اور مزید ساتھیوں تک بھی اس بات کو پہنچا سکے اور انہیں سمجھا سکے، اور اپنے آپ کو عند اللہ بری و ذمہ کر سکے، اور اکابر کے تعلیمات اور تحریرات سے اپنے آپ کو روشناس بھی کر سکے اور دوسروں تک پہنچا بھی سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔